عقیدہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس بحمدی تعالیٰ اس عقیدے پر شہ ستہ میں اتنے دلائل موجود ہیں کہ اگر میں 2 گھنٹے بھی مسلسل اس پر بات کرتا رہوں تو بھی کم ہے. لیکن آج میں چند منتخب حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1094 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1320. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں نے سرکار علیہ السلام کو پانی پیش کیا وضو کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے. تو سرکار علیہ السلام کا دریا رحمت جوش پر آ گیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ جو مانگتا ہے. حضور نے فرمایا اے ربیعہ مانگ جو مانگتا ہے. وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا آپ کسی سے بھی مانگیں گے تو آپ مشرک کہلائیں گے، میں نے ایک اسکالر کو سنا وہ یہی بات کر رہے تھے. تو یہاں تو حضور نے خود فرمایا حضرت ربیعہ سے سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ جو مانگتا ہے. اور سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث میں الفاظ ہیں سلنی، اے ربیعہ مجھ سے مانگ جو مانگتا ہے. اب حضرت ربیعہ پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، یعنی جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی معیت چاہیے. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیعہ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ تو سرکار علیہ السلام سے حضرت ربیعہ نے عرض کی ہوا ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ میرے لیے کافی ہے، واللہ یہ نبی علیہ السلام کا اختیار ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اے ربیعہ جنت تو تمہیں مل گئی، اب تم نوافل ادا کیا کرو. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اختیار ہے. ایک تو حضرت ربیعہ کا جنت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور جنت دے سکتے ہیں، جنت حضور علیہ السلام دے سکتے ہیں. اور پھر حضور کا بلا تخصیص اور بلا قید کسی باؤنڈری لائن کے کھینچے بغیر یہ فرمانا، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مانگنا فلاں نہ مانگنا، میں یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا، بلکہ سل مطلقاً فرمایا کہ مانگ جو مانگتا ہے. اور حضرت ربیعہ نے بھی جنت مانگی. تو یہ کتنی زبردست حدیث ہے اور کتنی امیزنگ اور انٹرسٹنگ حدیث ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس سے کتنی اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جو حضور کو مالک جنت کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں جنت کی بشارت عطا فرما دیں، جنت عطا فرما دیں، اور جس کو چاہیں جہنم کی وعید سنا دیں. بیٹے ابھی تم ناواقف ہو، چھوٹے ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے. تمہاری جاہل یا متجاہل قوم نے تمہیں جو پٹی پڑھائی ہوئی ہے اسی کو تم نے پڑھ رکھا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حدیث مجمل ہے، یہ حدیث مختصر ہے. مطول اور مفصل حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے. انتہائی تفصیلی روایت ہے جس کے اندر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اسألک ان تشفع لی الی ربک فیعتقنی من النار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت سے میری سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرما دیں. تو اس اخیر میں، اسی حدیث کے اخیر میں مسند احمد کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ میں یہ کام کر دوں گا. الفاظ ہیں انی فاعل، کہ میں یہ کام کر دوں گا، یعنی تمہاری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کر دوں گا، لیکن تم اس سلسلے میں میرا تعاون کرو کثرت سجود کے ذریعے سے، یعنی کثرت کے ساتھ نفل نمازیں پڑھو. علماء نے تشریح کی ہے. تو اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو تمہارا اور تمہارے ہم مسلک لوگوں کا ہے، بلکہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ وہ ہے جو انہوں نے اپنے الفاظ بیان کیے اور مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا. تو اس لیے یہ استدلال درست نہیں ہے. تمہیں یہ پتہ نہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسرم رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دیگر محدثین نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. لہذا ایک مجمل حدیث اور مختصر حدیث کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مفصل اور مطول حدیث کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اسی طرح کی خطرناک غلطیوں کے شکار ہوتے رہو گے. خدا تمہیں بھی اور مجھے بھی راہ مستقیم پہ چلائے، صراط مستقیم پہ چلائے، اور ضلالت و گمراہی، کفر و شرک، بدعات اور خرافات اور جہالات سے ہم سب کی تمہاری بھی حفاظت فرماوے. دوسری بات ذرا تم توجہ کر لو، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم میرا تعاون کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہوتے، تمام چیزوں کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہوتا، تو یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کہتے کہ تم میرا تعاون کرو، میری مدد کرو؟ مدد کی کیا ضرورت؟ محتاج شخص مدد مانگتا ہے، تعاون مانگتا ہے،
जो मुख्तार कुल हो उसको ताउन की क्या ज़रूरत। तो इससे भी तो पता चल रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल नहीं थे। दूसरी बात, तुम्हें तो बखूबी ये बात मालूम होगी कि इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिलाह बोल करके और अकीदा बोल करके तुम क्या मुराद ले रहे हो। तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है? कई किताबें इख्तियारात मुस्तफ़ा नाम से लिखी गई हैं जो मेरे इल्म में है। एक किताब तो मेरे पास भी मौजूद भी है, यह है इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हामिद इमरान रज़ा अत्तारी मदनी बनारसी साहब की। उसके इसके अंदर और इस जैसी दीगर किताबों के अंदर और ख़ुद तुम्हारे आला हज़रत की किताबों के अंदर और तुम्हारे हम मसलक लोगों की किताबों के अंदर इख्तियारात मुस्तफ़ा का एक ख़ास मफ़हूम है, जिसका खुलासा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक, दोज़ख के मालिक, ज़मीन के मालिक, आसमान के मालिक, कुल जहान के मालिक, जिसके लिए जो चाहें हलाल कर दें, जिसके लिए जो चाहें हराम कर दें, जिसको जो चाहें अता करें, जिसको जिस चीज़ से चाहें महरूम कर दें वगैरह। एक तवील फ़हरिस्त तुम्हारे अइम्मा ने लिख रखी है, तुम्हारे उलमा ने लिख रखी है। तो ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ा देना है और रब वाली शान के दर्जे तक पहुंचा देना है, जो कि शिरकिया अकीदा है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात काफ़ी होगी। तुम तौबा करो, गौर करो। ये मुस्नद अहमद की लंबी रिवायत जो हमने स्क्रीन पे लगाई हुई है, इसको पढ़ो, इसका उर्दू तर्जमा देखो।